آڈیو لیکس ہو گئی جی، وہ دیکھیں نا جی، وہ مریم نواز نے جو ہے وہ سفارش کر دی جی، اور جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ بڑا تباہ کن ہو گیا. یہ کل میرے ساتھ بھی ایک ٹاک شو میں لفظ بولا جو ہے ان کے ایک ممبر نے. اور اس تمام آڈیو لیکس کے اندر جو یقیناً ایک کنسرن کا باعث ہے پاکستان کے لیے ایز اے اسٹیٹ، اور اس کے اوپر وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب بہت ایک سخت نوٹس بھی لے چکے ہیں. اس کے اوپر تحقیقات جو ہیں اس کا آغاز بھی ہو گیا ہے، اور آج قومی سلامتی کمیٹی جو ہے اس میں بھی اس حوالے سے جو ہے وہ بات کی جائے گی اور دیکھا جائے گا. لیکن یہ تمام باتوں کے باوجود ہمارے اندر کوئی پینک نہیں تھا، اور اس کی بڑی سمپل وجہ تھی. ہمیں معلوم ہے کہ ہم آپس میں کیا باتیں کرتے ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ ہمارے آپس کے معاملات کیا ہوتے ہیں. لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ وہ باتیں کر رہے تھے جن کو یہ پتا ہے کہ ان کے معاملات کیا ہیں، جن کو یہ پتا ہے کہ اگر ان کی آڈیو ویڈیوز باہر آ جائیں تو پھر کیا ہوگا. اور اس کے باوجود آپ نے دیکھا کہ فواد چودھری صاحب بروکر بنے ہوئے تھے، وہ اتنے کی بولی لگ رہی ہے جی، وہ اتنے کا فلانا ہو رہا ہے جی. اور عمران خان صاحب انہوں نے خود آ کر ایک جلسہ عام میں انہوں نے کہا کہ وہ اگلی آڈیو یہ آنے والی ہے، ان کو پتا چل گیا تھا. ان کو مریم نواز اتنی حواسوں پہ سوار ہے پوری پی ٹی آئی کے کہ وہ بیچارے ڈھونڈتے پھرتے سونگتے پھرتے ہیں کہ کہیں سے مریم نواز کا جو ہے وہ ہمیں کوئی چیز مل جائے. لیکن مریم نواز کی جو آڈیو آئی اس کے اندر جو کہا گیا، جو اعظم خان صاحب جو اب ان کی ایک آڈیو آئی ہے، اس پہ ایک اگر تقابلی جائزہ لیں تو وہ کیا ہے. ایک پرنسپل سیکرٹری ہیں ڈاکٹر توقیر شاہ، وہ اپنے پرائم منسٹر کو بتا رہے ہیں کہ ایک معاملہ ہے پالیسی سے متعلق، جس کے اندر ہم بھارت کے ساتھ جو ہے وہ معاملات اپنے تمام تعلقات ختم کر چکے ہیں. اور مریم نواز صاحبہ کی فیملی میں جو ہے 60% ایک مشینری جو ہے وہ انڈیا سے آ چکی تھی عمران خان کے دور حکومت میں. باقی کے بارے میں وہ جاننا چاہ رہی ہیں. اس کے اوپر جو ہے وہ بہت بڑا طوفان بدتمیزی برپا ہوا. شہباز شریف صاحب نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، یہ اگر پالیسی کے خلاف ہے تو میں بھی ان کو بتا دوں گا، آپ بھی ان سے بات کر لیجئے گا. ایک یہ ہے. اور آج مجھے نہیں معلوم تھا کہ میرے پریسر سے پہلے عمران صاحب کا کرتوت نامہ سامنے آ جائے گا. اور وہ کرتوت نامہ جس کے اوپر انہوں نے 6 مہینے سے پاکستان کی قوم کو ایک عذاب مسلسل میں معطل کیا رکھا. اور وہ عذاب مسلسل کیا تھا؟ مجھے امریکہ نے نکال دیا، میں بہت مظلوم ہوں، مجھے امریکہ نے نکال دیا. اور ایک وہ اسی طرح کی پرچی لیے پھر رہے تھے، وہ دیکھیں یہ خط ہے، یہ بیرونی سازش ہے، یہ فلانا ہے، یہ ڈمکا ہے. اور آج اللہ کی ذات بڑی بے نیاز ہے کہ کل تک جو صرف پالیسی کے اوپر ایک بات پتہ کرنے پر جن کو بہت پرابلم ہو رہی تھی، آج انہوں نے پاکستان کی خارجہ پالیسی، پاکستان کا وزیر اعظم جو عمران خان تھا وہ کس طرح پاکستان کی سفارتی تعلقات کو اپنے ذاتی مقاصد کے لیے، اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کر رہا تھا، وہ کس طرح سے جھوٹ اور فراڈ کی ایک کہانی ترتیب دے رہا تھا، وہ کس طرح سے پاکستان کی عوام کو پاگل اور بے وقوف سمجھ کر ان کو جو ہے ایک غلط اور جھوٹے بیانی کے پیچھے لگا رہا تھا. یہ آج پاکستان کی عوام نے دیکھا. اور اس کے اوپر 3-4 باتیں بڑی امپورٹنٹ ہیں جو میں جملے ضرور پڑھ کر پاکستان کی عوام کو سنانا چاہتی ہوں. اور آپ کو یاد ہوگا میں نے 2-1 دفعہ پہلے بھی کہا کہ اس وقت عمران خان کے جو ایک وہ کہتے ہیں نا سراب ہے، عمران خان ایک الوژن ہے. اس الوژن کے پیچھے جو چند لوگ بھاگ رہے ہیں ان کا حقیقت سے کوئی لینا دینا نہیں. ان کو نہیں نظر آیا کہ علیمہ باجی اور عظمیٰ باجی کی کتنی چوریاں نکلی. ان کو نہیں نظر آیا کہ پنکی پیرنی صاحبہ جو ہیں وہ غیر سیاسی تھی لیکن وہ سیاسی ہو کر لوگوں کو غداری سے لنک کر رہی تھی. ان کو نہیں نظر آ رہا تھا کہ پنکی پیرنی صاحبہ جو ہے وہ 5 کیرٹ کے ہیرے سے کم تحفہ قبول نہیں کرتی. ان کو یہ نظر نہیں آ رہا تھا کہ 468 کنال القادر یونیورسٹی کی ٹرسٹی بن کر وہ ان کے اس زمین کو ہتھیانا چاہتی تھی. اور جو ملین پاؤنڈز کے قریب جو رقم تھی لندن سے وہ کیسے جو ہے وہ وصول کی گئی، یہ سب ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. ان کو سمجھ یہ آ رہا تھا کہ عمران خان کو ایک بیرونی سازش کے ذریعے نکالا گیا. مجھے مت سنیں، ہم تو جو کہتے رہے ہم سمجھاتے رہے. پاکستان کی عوام واقعی بڑی سادہ لو ہے شاید، اور اس میں بہت سارے کارنامہ ہمارا اوورسیز کا بھی ہے جو اپنے آپ کو بہت کوئی ذہین فتین سمجھتے ہیں.
لیکن ان کو جب ان سے آپ پالیسی کے بارے میں بات کریں ان کو کچھ پتہ نہیں ہوتا. اور یہ میں نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ ایک دن آپ کو دکھایا بھی تھا, میں نے ایک کولاج بنا کے لگایا تھا جس میں ماشاءاللہ آپ آئی کیو لیول چیک کر سکتے ہیں. اب اس کے اندر جو بیرونی سازش پہ بہت روتی بھی پھرتی تھی خواتین, وہ کیا تھا؟ اس کے اندر دو چیزیں ہیں. ایک تو عمران خان صاحب پہلے جملے میں کہہ رہے ہیں, پہلے جملے میں ہم نے سائفر کے ساتھ کھیلنا ہے, امریکہ کا نام نہیں لینا. وہ ڈٹ کے جو بہادر کپتان کھڑا ہوتا ہے نا, اس کی بہادری بس اتنی ہے کہ اس نے کھیلنا ہے صرف اس کے ساتھ, اس کا نام نہیں لینا, پہلی بات. دوسری بات وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ دوسری بات وہ کہہ رہے ہیں کہ اعظم خان صاحب فرما رہے ہیں کہ وہ ایسا کریں, میٹنگ بلا لیں شاہ محمود قریشی کو اور فورن سیکٹری کو ضرور بلائیں تاکہ یہ جو ہے سیاسی نہ لگے, یہ ڈپلومیٹک ہو جائے, اور اس کے بعد ہم جو ہے وہ اس کے ساتھ کھیل لیں گے اور منٹس میں اپنی مرضی کے بنا لوں گا. اپنی مرضی کے منٹس بناؤں گا, اعظم خان صاحب اپنے منہ سے کہہ رہے ہیں. اور اس کے بعد جو ہے وہ بات چلتی ہے اور چلتے چلتے یہاں تک پہنچتی ہے کہ جب آپ پوچھا گیا کہ جی کہ آپ کے پاس لیٹر موجود ہے, انہوں نے کہا لیٹر موجود نہیں ہے, کوئی نہیں. انہوں نے کہا کہاں سے لیا ہے؟ آہستہ سی آواز میں کہہ رہے ہیں یہیں سے لیا ہے, یہیں سے بنا ہے. تو میری گزارش صرف اتنی سی ہے کہ عمران خان صاحب کی سیاست, عمران خان صاحب کی ذات ایک مکمل جھوٹ ہے, صریحاً فراڈ ہے اور عادتاً چور ہے. اور یہ تینوں خصوصیات مل کے عمران خان بنتا ہے. اور اس کی تکلیف دہ بات یہ ہے کہ ہمارے جو سادہ لو پاکستانی ہیں وہ اس کے چورن کو جو یہ بیچ رہا ہوتا ہے اس میں شاید آ بھی جاتے ہیں. اب میں پوچھنا چاہتی ہوں تمام ماؤں بہنوں بیٹیوں سے جو رو رہی تھی عمران خان کو سازش پہ نکال دیا, میں پوچھنا چاہتی ہوں کہاں گئی سازش؟ بتائیں. یہ میں نہیں کہہ رہی, آپ کے عمران خان کی زبانی سنا ہے آپ نے, اور ابھی یہ پارٹ 1 ہے, پتہ نہیں پارٹ 2 میں کیا آنا ہے. اور ابھی تو یہ بھی سنا جا رہا ہے کہ کچھ ایسا بھی بہت کچھ ہو سکتا ہے کہ جو میں نے کہا کہ ہم تو کوئی نہ کوئی سیاسی گفتگو کرتے پائے جائیں گے. ہم تو جو ہماری آڈیو لیکس آئی ہیں کسی پہ ہمیں شرمندگی نہیں ہے, لیکن عمران خان صاحب بچے اس وقت سے, ابھی تو سیاسی گفتگو کی ایک لیک ہوئی ہے اور اللہ جانے آگے کیا ہوگا اور کیسے ہوگا. لیکن یہ جو بیرونی سازش کا ایک تماشا عمران خان صاحب نے کریٹ کیا, اس کے اوپر اعلیٰ عدالتوں نے کہا کوئی سازش نہیں تھی. ہماری نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے 2 دفعہ 3 دفعہ کہا کہ سخت لینگویج تھی, مداخلت کہا جا سکتا ہے, سازش نہیں تھی, ڈیمارش کرنا چاہیے. اچھا ڈیمارش کے اوپر بھی کہہ رہے ہیں کہ ڈیمارش بھی میں نے ساری رات سوچا ہے کہ نہیں کرتے, ڈر بڑا لگتا ہے ہمیں. یہ جب عالم ہو آپ کا اور آپ نے نشانہ پکڑا ہوا ہے مریم نواز, کہ وہ جو مریم نواز کے خلاف کچھ سونگو, کچھ لے کے آؤ کہ مریم نواز جو ہے وہ کس طرح امپلیکیٹ ہوتی ہے, ایسے نہیں ہوتا. اور پھر آپ نے دیکھا کہ آج ماشاءاللہ جو انقلاب ہے وہ جو چلا تھا, جو پہلے قومی انقلاب تھا, عمران خان صاحب نے عام آدمی کی زندگی میں انقلاب لانا تھا, پھر وہ اسلامی ٹچ لیتا لیتا اسلامی انقلاب ہوا, اور پھر وہ خط کے آنے پر جو ہے وہ بین الاقوامی انقلاب بن گیا. یہ انقلاب کی سٹیجز دیکھ لیجئے اور اس سے آپ اندازہ لگا دیجئے. اور پھر محور دیکھیے, اس انقلاب کا محور کون ہے؟ وہ جو پہلے خود کہہ رہے امریکہ کا نام نہیں ہم نے لینا, دوسری طرف بلا کے جو ہے وہ ان کو ملتا بھی ہے, ان کو کھانے بھی کھلاتا ہے, لیکن پاکستانی قوم کو کہتا ہے امریکہ کو گالیاں نکالو. اور ان کی یہ کرتوتیں آج پاکستانی حکومت کو کس کاسٹ پہ پڑ رہی ہیں کہ آئی ایم ایف ہم سے بات کرنے کو تیار نہیں تھا, آئی ایم ایف نے شرائط سخت کی پاکستان کی عوام کے لیے. قصور کس کا تھا؟ عمران خان کا. آج پوری دنیا جو ہے پاکستان کے ساتھ بیٹھنا نہیں چاہتی تھی, قصور کس کا تھا؟ عمران خان کا تھا. لیکن اب دیکھیں نا, جو بائیڈن ہماری پھپھی کے بیٹا تو ہے نہیں کہ وہ جو ہے وہ شہباز شریف صاحب سے مل سکتے ہیں, لیکن عمران خان جو ہے وہ ترستے رہے ان کے فون کے لیے. فرق ہے شخصیت کا, فرق ہے خارجہ پالیسی کا, فرق ہے اس انداز کا. اور جو کل آپ کو پرائم منسٹر صاحب نے بتایا بھی, جو ان کو لوگوں نے شکایتیں لگائیں کہ وہ مہاتما گاندھی بن کے جو آ کے بیٹھتے تھے ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے, اور ایک وہ فلاسفر بننے کا ان کو بہت ہی کوئی ایکسٹرا آرڈنری شوق ہے, وہ پتہ نہیں کیا چیز ہے. 3rd ڈگری کے اندر جو ہے وہ انہوں نے پہلے تو سپورٹس کے اس کے بیس کے اوپر داخلہ لیا تھا آکسفورڈ میں, پھر جو ہے وہ 3rd ڈگری میں وہ پاس ہوئے تھے. لیکن ان کو بہت وہم ہے, وہ سازشی ہو سکتے ہیں, وہ مکار ہو سکتا ہے, وہ چور ہو سکتا ہے, وہ زکات خور ہو سکتا ہے, وہ لیڈر نہیں ہو سکتا. جو یو ٹرن لینے کو عبادت سمجھے. اب دیکھیے مجھے کوئی شک نہیں ہے,
کیا آپ کو شام کو بیان آئے کہ لیڈر جو ہے وہ یو ٹرن لے سکتا ہے؟ میں نے یو ٹرن اس آڈیو کے بعد میں نے یو ٹرن لے لیا تھا. یہ بھی ہو سکتا ہے پاکستان کے اندر، عمران خان کی پالیٹکس کے اندر بڑی آسانی سے ہو سکتا ہے. اور پھر آخری بات، جو ڈار صاحب جو ہیں وہ پاکستان ماشاءاللہ پہنچ چکے ہیں اور آج انہوں نے وزیر جو خزانہ ہے اس کا اوتھ بھی لے لیا. لیکن مجھے یاد آیا جب میں اوتھ لیتا دیکھ رہی تھی کہ وہ عمران خان صاحب نے تو روکنا تھا ان کو، تو عارف الوی صاحب تو بہت حشاش بشاش ماشاءاللہ اچھی خوبصورت جو ہے وہ صبح میں انہوں نے جو ہے وہ اسحاق ڈار صاحب کا بڑے ایک ڈیکورم کے ساتھ انہوں نے اوتھ لیا. تو عمران خان صاحب نے کیسے روکنا تھا ڈار صاحب کو؟ کوئی انہوں نے گڈی کے آگے لیٹ جانا تھا، کوئی انہوں نے گھر میں پھانسی لے لینی ہے، انہوں نے کرنا کیا ہے ایسا جیسے جس سے اسحاق ڈار صاحب جو ہے ان کو وہ روک سکتے؟ اسحاق ڈار صاحب ملک میں واپس آ چکے ہیں، ان کے اوپر جو سیاسی کیس بنایا گیا تھا اس کو وہ فیس بھی کریں گے انشاءاللہ تعالی. اور پاکستان کے لیے اچھی خبریں ابھی ڈار صاحب کے قدم پڑنے سے پہلے شروع ہوئی تھی اور وہ آج بھی جاری ہیں، اور آج بھی ڈالر کی قیمت میں بھی کمی ہو رہی ہے، اور ہم پوری محنت کر رہے ہیں کہ جو بیڑا گرک عمران خان کر کے گیا ہے. ابھی تو دیکھیں نا ہماری آڈیوز میں یہ کہتا ہے جواب دے، وہ یہ دیکھیں نا یہ ہو گیا وہ ہو گیا. مجھے عمران خان سے کسی نے، جو ماشاءاللہ صحافی حضرات جاتے ہیں عمران خان کے انٹرویو کرنے، وہ کیوں نہیں پوچھتے وہ 5 کیرٹ انگوٹھی والا جو آڈیو ہے اس پہ جواب کیوں نہیں مانگتے عمران خان سے؟ کبھی آپ نے جواب سنا اس کا؟ شہباز شریف صاحب نے اپنا جواب دیا کیونکہ ان کے دل میں چور نہیں ہے. مریم نواز صاحبہ اپنا جواب دیتی ہیں کیونکہ ان کے دل میں چور نہیں ہے. عمران خان جواب کیوں نہیں دیتا؟ 5 کیرٹ انگوٹھی کا بھی نہیں دیتا. وہ جو خاتون غیر سیاسی ہیں وہ لوگوں کو غدار ڈکلیئر کرا رہی ہیں اپنے بیٹے کے ساتھ مل کے، ارسلان بیٹے کے ساتھ، وہ اس کا جواب کیوں نہیں دیتے؟ القادر یونیورسٹی کی 468 کنال کا جواب کیوں نہیں دیا جاتا؟ آٹا چینی چوری کا جواب کیوں نہیں دیا جاتا؟ جو فورن فنڈنگ آپ نے لی تھی، جو آپ یہودیوں اور بھارتیوں کے سر کے اوپر ہمارے سر پہ مسلط ہوئے، اس کا جواب کیوں نہیں دیتے؟ اور پھر سب سے امپورٹنٹ، شوکت ترین نے آئی ایم ایف کی جو پیکج ہے، جو آئی ایم ایف کا پروگرام تھا، اس کو دوبارہ پہلے تو خود بیڑا گرک کر کے گئے، اس کے بعد اس کو دوبارہ روکنے کی ایک سازش کی. اس کی بھی ایک آڈیو آئی تھی، اس کے اندر جو ہے 2 وزراء خزانہ سے، صوبائی وزراء خزانہ سے وہ بات کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اس کے خلاف لیٹر لکھو تاکہ پاکستان کو آئی ایم ایف کا پروجیکٹ جو ہے پروگرام نہ ملے. اس کے اوپر کسی نے جواب لیا؟ اس کے اوپر کسی نے جواب دینے کی زحمت گوارا کی؟ ہم تو دیں گے الحمدللہ، اپنے ہر ایک ایکشن کے جواب دے بھی ہیں اور جواب دیں گے بھی. لیکن عمران خان سے جواب کون لے گا؟ میں مطالبہ کرتی ہوں وزیر اعظم پاکستان سے کہ جو کمیٹی بنائی جائے جو اس کی تحقیقات کرے، اس کے اندر عمران خان کو بلایا جائے، کیونکہ عمران خان نے ایک مجمع عام کے اندر اس بات کا اعتراف کیا ہے اور کہا ہے کہ ان کے نالج میں ہے کہ کتنے جو ہے وہ کون سی نئی آڈیو آ رہی ہے. وہ کسی اور کی آڈیو کا انتظار کر رہے تھے، اپنا پتہ نہیں لگا کہ اپنا سائفر اڑا کے رکھ دیا. سو وہ ایک تو عمران خان کو بلایا جائے، دوسرا فواد چودھری کو بھی اور اسد عمر کو بلایا جائے جو اس کی بولیاں بتا رہے ہیں. ان کو کیسے پتا ہے کہاں بولیاں لگ رہی ہیں؟ ان کو اس کے بارے میں انفارمیشن کون دے رہا ہے؟ اور اگر یہ اتنے محب وطن پاکستانی ہیں تو ان کو ضرور تحقیقاتی کمیٹی کے اندر پیش ہونا چاہیے تاکہ یہ آ کر جواب دیں اور بتائیں کہ ان کا اس کھیل میں رول کیا ہے اور کیا یہ کھیل انہی کا رچا ہوا نہیں ہے. لیکن میں نے کل پرسوں بھی کہا تھا کہ یہ ہوا کسی کی نہیں. لاہور میں مسلم لیگ نون کی رہنما عظمہ بخاری پریس کانفرنس کر رہی ہیں. انہوں نے کہا کہ آڈیو لیک سے متعلق وزیر اعظم نے نوٹس لیا ہے. اس متعلق نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ بھی بلائی گئی ہے. انہوں نے کہا کہ مریم نواز عمران خان کے اعصاب پر سوار ہیں.